The question is کہ آپ نے کہا کہ آپ کس طرح اس برڈن کو, اس ماحول کی انٹینسٹی کو آپ کس طرح سے کوپ اپ کریں گے, اس کے ساتھ آپ اس کے مسائل کا حل کس طرح سے. اس سارے فیز میں آپ نے کہا کہ اس عمر میں بچہ 2 سال میں سیکھے گا, وہ 1 سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیا پتا اس سے بھی زیادہ لگیں. جی اگر وہ وقت سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ذہن اتنا میچور نہیں ہے, وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے پاس تمام تر وسائل موجود ہیں, اس کے پاس زندگی کی تمام تر آسائشیں موجود ہیں, لیکن پھر بھی وہ ڈپریس ہے. اور وہ ڈپریس کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے بہتر ایک ایگزامپل موجود ہے جس کے ساتھ وہ کہیں اپنے انکانشیس میں خود کا کمپیریزن کر رہا ہے. تو ہاؤ کین ہی فائٹ ود دیٹ اینڈ ہاؤ کین ہی ریزالو دیٹ ایشو؟ یہ تو ماں باپ کی نااہلی بہت ہی اچھا اور ڈیپ سوال ہے. یہ غلط قسم کے لوگ جب شادی کر بیٹھتے ہیں نا تو ان کے بچوں کو یہ بیماریاں لگتی ہیں بڑے ہو کے. غلط قسم کے لوگ ہیں یہ جو بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور وہ ایک چونچلے پال لیتے ہیں بچوں کے اور وہ بڑھاوا دیتے ہیں اس بیماری کو کہ جس سے لوگ ہر وقت آپس میں کمپیئر کر کر کے اپنے آپ کو کمتر ثابت کرتے رہیں. دس از دا لیک آف پرسپیکٹو ایز اے ہیومن بینگ کہ میں لوگوں سے کمپیئر کر کر کے اپنی آپ کی کمیاں دیکھوں کہ پیسے کتنے کم ہیں, اس کے پاس کتنے زیادہ گاڑی اس کے پاس بڑی ہے. یہ تو شیلونیس, اتنی سطحی سوچ صرف ماں باپ کے تھرو ہی آ سکتی ہے. جس بندے میں بھی ایسی سوچ دیکھیں گے, میک شیور یو انڈرسٹینڈ دس از اے فیلئر آف دا ہاؤس ہولڈ, ناٹ دا اسکول اور دا کالج اور دا یونیورسٹی. یعنی اس کی کمپنی سے اسے یہ سوچ نہیں ملی, یہ اس کی گھٹی میں ہے. نہیں گھٹی میں نہیں, یہ اس کے گھرانے میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. اس کے ماں باپ نے اس کا پرسپیکٹو ڈیولپ نہیں کیا, فلسفہ نہیں دیا گیا اس کو. اس کا مطلب کہ ہی از سراؤنڈیڈ بائی دا نیگیٹیوٹی, اس کو اپنے سراؤنڈنگز میں ہمیشہ سے نیگیٹیوٹی. دس از ناٹ پازیٹیو اور نیگیٹو, دس از لیک اور پریزنس آف رائٹ پرسپیکٹوز. رائٹ پرسپیکٹو دیا جائے گا بچے کو اور اس کو سختی جھلوائے گے ماں باپ کہ ایسے نہیں دنیا میں تم زندہ رہو گے. تم اکبر بادشاہ کے بیٹے بھی پیدا ہوئے ہو, محنت کرنی پڑے گی آپ کو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسان اس دنیا میں سختی جھیلنے کے قابل ہونا چاہیے. انہیں اس بچے کو, اس انڈیویجول کو اس گرائنڈ میں سے گزارنا چاہیے اور وہ گزارے. ایموشنل گرائنڈز کہتے ہیں اس کو, ایموشنل گرائنڈز میں سے گزرے وہ. He better have the ups and he better have the downs in terms of کہ لائف میں ہر چیز ملنی ہے اس کو. And he better not be comparing tangible materialistic gains and benefits of other people and just start to get depressed. If he's getting depressed by comparing تو اس کا مطلب ہے ویک ماں اور ویک باپ تھا. انہوں نے توجہ نہیں دی اس بات کی کہ اتنی بیسک غلطی کر رہا ہے وہ, اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اس نے اپنے پوری کیمسٹری کو ڈپریشن میں ڈال دیا ہوا ہے. ایک بچے نے اپنی پہلی درسگاہ سے سب سیکھ لیا. Is he mature or what is the true meaning of maturity? Maturity is بچے کو, اور بچہ اور میچورٹی ایک ہی جملے میں تو نہیں آپ استعمال کر سکتے نا, ٹھیک ہے. تو Is that individual? That is the right direction کہ ماں باپ نے سٹارٹ کی ہے میچورٹی. Okay. ٹھیک ہے. 13ویں-14ویں سال میں اس کی پرسپیکٹو ڈیولپمنٹ شروع کی, اس سے پہلے نہیں کی. سائنس پتا تھی ان کو کہ دماغ کا وہ حصہ ہی نہیں بنا ہوتا جو پرسپیکٹو بناتا ہے. تو پہلے 12 سال میں اس کو نیگیٹو ٹریننگ نہیں دی, فیئر بیسڈ ٹریننگ نہیں دی, کرائسس نہیں ڈالے اس کے اوپر. 12 سال کے بعد بائی ڈیزائن کرائسس ڈالنے ہیں اس کے اوپر, سختیاں ڈلوائی ہیں 12ویں-13ویں سال کے بعد, اس کو ہارڈ پروجیکٹس دیے ہیں, اس کو فیلئرز کا سامنا کروایا ہے. پھر کہیں جا کے اس کی تعلیم علم میں کنورٹ ہوگی. ابھی تو کتابیں چاٹتے رہیں, جتنے مرضی میچورٹی تو نہیں آئے گی. سو پھر اس کے بعد جب وہ گھات کا پانی پینے نکلے گا, تھپیڑے کھائے گا, تو اس کو پتا ہو گیا یہ ایک تو نہیں ٹریننگ ہو رہی ہے. ابھی تو پہلے شوق کے اوپر ہی سب لوگ اسپتال پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ بچپن سے ایک عجیب و غریب نخرہ پالا جا رہا ہوتا ہے. 12ویں سال سے کم بچے کا صرف نخرہ پالیں گے آپ. 12 سال کے بعد کوئی نخرہ نہیں پلے گا اس کا, کیونکہ now he is supposed to lead, at least he is going to lead his family mates. دنیا میں کچھ بھی کرے گا اپنی فیملی کو ضرور لیڈ کر رہا ہوگا. چاہے جنگل میں ایک قبیلے کے اندر ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا ہو. The most he can do is lead the planet. So اتنا بڑا مسئلہ اور ہم نے اس کو تیاری نہیں کیا اس کے لیے. اسپیشلی گرلس, you better understand. لڑکیوں کو تو ہم کچھ زیادہ ہی سپریس کر دیتے ہیں. بہرحال ایک